تو جب امام دو قول دے رہا ہے، ایک میں کہہ رہا کہ وارث بنی، ایک میں کہہ رہا نہیں وہ وقف ہیں، تو اب امام کا قول شیعہ مذہب میں اللہ کا قول ہے، ایک انکار کر کے دوسرا قبول کرو تو بھی آپ کافر، کیونکہ امام کا قول اللہ کا قول ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور اسی طرح کرتے تھے جیسے ابو بکر عمر کرتے تھے، تو ذاکر صاحب اگر ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ تو اسی طرح سے کر رہے ہیں، پھر آخر میں نتیجہ نکالتا ہے۔ اب مجھے اس کا جواب دیں نا، سنی کتاب کا جواب دیں کہ حضرت ابو بکر نے ذوی القربہ کو خمس نہیں دیا۔ اب دیکھیں سنن ابی داؤد کی کیوں نہیں دیا، اس کا جواب دیں۔ قرآن مجید کی مخالفت کرنے والا ان کا خلیفہ صرف ایک جگہ پہ نہیں جناب زہرا کو فدق نہیں دیا، خمس خیبر نہیں دیا، اور قرآن مجید کی آیات کی مخالفت کی، ایک جعلی حدیث پڑھی جس کے اوپر فغاضبت فاطمہ حضرت زہرا ابو بکر کے اوپر غضبناک ہوئی ہیں، وہ رسول کی حدیث ہی نہیں تھی۔ فدق کو جو ہبا کر دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو فدق کو ہبا کر دے، مال فی کو ہبا کر دے، اللہ کی اس پہ لعنت، لوگوں کی اس پہ لعنت، اور فرشتوں کی اس پہ لعنت۔ ذاکر صاحب کیا نبی آپ کے مذہب میں لعنتی ہیں؟ بات ذی القربہ پہ کوئی حدیث پڑھی ہے رسول سے؟ ان الموالی کا جواب دے کہ حدیث پڑھ رہا ہے کوئی؟ میں نے کہا کہ وراثت پہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، رسول کی کوئی حدیث پڑھتا ہے یار؟ یہ بندہ اہل حدیث نام رکھا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، رسول سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ ابو بکر صاحب نے خمس ہڑپ کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں جواب دینا بھائی، کیوں مخالفت کی رسول کی؟ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا خفت الموالی کا جواب دیں، جواب نہیں دیا۔ وارث ذی القربہ پہ رسول سے حدیث نہیں دیا۔ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی، رسول سے حدیث نہیں دیا، کوئی اہل حدیث ہے ہم، کوئی جواب نہیں دیا موصوف نے۔ بلاغ المبین کا جواب بالکل نہیں دیا۔ اس کے بعد جناب موصوف نے پیش کیا کہ لا یرثنا من العقا شیئا، اس میں بیٹی دکھائیں مجھے، کسی روایت میں بیٹی دکھائیں کہ بیٹی کو نہیں ملے گا زمین جائیداد کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، اس کا جواب نہیں دیا۔ وارث ذی القربہ میں نے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے بی بی کا حق کے فدق جو ہے وہ ہبہ کے عنوان سے بھی ثابت کیا، وراثت کے عنوان سے بھی ثابت کیا، دونوں عنوان سے ثابت کیا۔ کسی ایک کا رد سلفی سمیت آپ اور مناظر، میرے لیے کوئی اچھا مناظر ڈھونڈ کے لائیں، جنید الرحمان صاحب، کوئی سنی پڑھا لکھا مناظر لے کے آئے، فدق رکھے موضوع، اور تمام سلفیوں کو اہل سنت کو چیلنج ہے میرا کہ آ کے فدق پہ حضرت ابو بکر کا دفاع کر کے دکھا دے، فدق، خمس خیبر اور اس جعلی حدیث پہ جو انہوں نے پڑھی ہے۔ جی سلفی صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جی یہ جنید الرحمان صاحب، اس سے پہلے کہ آپ ٹائم شروع کریں مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی ٹرن ہو گئی اور کتنی باقی ہم لوگوں کی؟ سر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا ہے، 2 گھنٹے کا ہے یہ، تو 40 منٹ رہ گئے، 39 منٹس۔ اوکے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ وہ جو عیون اخبار رضا سے میں نے روایت پیش کری تھی، اس کا ترجمہ میں غلط کر رہا تھا، اس کے اندر یہ بات صاف ہے ان یکون فی تراثہ القندر، کہ اس کی میراث کے اندر اگر کچھ چھوٹے تو ایک چوئنگم کی طرح چھوٹے بس، یعنی کچھ نہ چھوٹے۔ یہ کہہ رہے ہیں سوائے نہ لو، فقط یہی چھوٹے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں یہ کوئی دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، ابھی بھی میرا وہی دعویٰ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں قرآن کتاب اللہ و ترتیب، کہتے ہیں کس کو زیادہ پتا ہو؟ پہلے قرآن تو اپنا ثابت کر دو، حضرت آپ کے پاس قرآن ہے کہاں؟ وہ تو امام صاحب لے کر چلے گئے نا، وَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَنَّهُ وہ أَن يُخْرِجَ مصحف علی الذی کتب علی، وہ قرآن لے کر آئے گا جو علی نے لکھا تھا۔ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جب سالم ابن سلمہ سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیث میں نے پیش کری تھی جعفر صادق صاحب کی، یہ بار بار کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق نے حدیث جھوٹی گڑھی ہے۔ بھائی جعفر صادق صاحب وہی حدیث فرما رہے ہیں، وہی حدیث جعفر صادق صاحب فرما رہے ہیں، کیوں کرنے میں آگے ساتھ دے رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے خاص ہے، تو میں نے پیش نہیں کیا تھا الکافی سے کہ جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں نحن العلماء، ہم علماء ہیں، اہل بیت علماء ہیں، تو اہل بیت کے لیے تو ہو گئی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ تو ثابت نہیں کر رہے، آپ وہ علماء کے بارے میں، بھائی اہل بیت خود کہہ رہے ہیں ہم علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مزید میں نے ایک روایت پیش کری تھی، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بلکہ کتنی چیزوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے الکافی سے فروع الکافی سے ایک روایت پیش کری تھی ان 7 زمینوں کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا جنید الرحمان صاحب، جب میں نے کہا تھا کہ یہ 7 زمینیں ہے نا التی کانت میراث رسول اللہ علیہ فاطمہ تھا، وہ 7 زمینیں جو میراث ہے فاطمہ کے لیے رسول کی طرف سے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں نہیں انما وقفن، وہ تو وقف ہے، وہ میراث وراث نہیں۔ پھر اس کے نام لیے 7 زمینوں کے، الدلال والوقف والحسن والصافیت وما ابراہیم والمیثب والبرکۃ، فدق کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور سوال غور کرے کہ راوی کر رہا ہے میراث کے بارے میں، اگر میراث ہے تو پیش کر دیتے۔ اب دوسری بات ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کہہ رہے کہ نہیں دوسری روایتوں کے اندر آیا کہ امام نے کہا تھا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث بنی، انہوں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی دو طرف اب 2 دعوے آگے، ایک طرف امام کہہ رہے ہیں کہ میراث میں تو کچھ ہے نہیں ان کی ان 7 زمینوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فاطمہ تو وارث بن گئی، تو ٹھیک ہے۔ اب بات کیا ہے، ایک طرف امام کچھ کہے، ایک طرف امام کچھ کہے۔ اب دونوں شیعہ مذہب کے اندر یہ اللہ کا قول ہے، امام کا قول آخر میں اللہ کا قول ہے۔ اب کون سا قول اللہ کا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے وہ ذاکر صاحب فیصلہ کر لے۔ ایک طرف امام صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میراث تو ہے ہی نہیں، وہ تو وقف ہے، اس میں بھی فاطمہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جب امام 2 قول دے رہا ہے، ایک میں کہہ رہا کہ وارث بنی، ایک میں کہہ رہا نہیں وہ وقف ہیں، تو اب امام کا قول شیعہ مذہب میں اللہ کا قول ہے، ایک انکار کر کے دوسرا قبول کرو تو بھی آپ کافر، کیونکہ امام کا قول اللہ کا قول ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور دوسرا قبول کر کے یہ انکار کرو تو بھی آپ کافر، کیونکہ انکار تو آخر میں امام کے قول کا ہی کر رہو، ٹھیک ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت یہ اہل بیت کو حق ادا نہیں کیا ان کے خمس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ذاکر صاحب میں جواب دیتا ہوں۔ مقدمہ ہے میرات العقول کا فی شرح اخبار آل رسول سید مرتضیٰ العسکری صاحب کا، ٹھیک ہے، جلد اول ہے، یہ جو مجلسی کی کتاب ہے اس کے اوپر انہوں نے 2 جلدوں میں مقدمہ باندھا ہے، ٹھیک ہے، عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ پہلی جلد ہے، غور فرمائیں، صفحہ نمبر 163 ہے، کہتے ہیں سیرت الامام علی
फिल खुम्स व फी तरकत रसूल। हजरत अली का क्या रवैया था खुम्स के मसले के अंदर? तो फरमाते हैं अन्नल खुम्स कान फी अहद रसूलिल्लाह अला खम्सा, कि रसूल के दौर में तो जो खुम्स था वो 5 तकसीम में था। फिर आगे फरमाते हैं सुम्मा क़स्समहु अबू बकर व उमर व उस्मान अला सलासा, फिर अबू बकर, उमर, उस्मान तो उसको 3 तरीके से देते थे। सुम्मा क़स्समहु अली इब्न अबी तालिब मा क़स्समहु अलैहि अबू बकर व उमर व उस्मान, तो अबू अली भी वही करते जो अबू बकर, उमर, उस्मान करते थे जाकिर साहब। फिर आगे मजीद वसुइल अबू जाफर अल बाकिर मा कान रायु अली फिल खुम्स, जाफर सादिक से, ये मोहम्मद बाकर से सवाल हुआ खुम्स के अंदर अली की राय क्या थी? वो कहता है वही राय थी जो अहले बैत की थी। वलाकिन्नहु करह अन युखालिफा अबू बकर व उमर, वो डरते थे कि अबू बकर उमर की मुखालिफत ना करे, वो कराहत रखते थे। फिर कहते हैं वअन मोहम्मद इब्न इसहाक क़ाल सअलतु अबा जाफर, मैंने पूछा जाफर मोहम्मद बाकर से अली इब्न अबी तालिब कैफ सना फी सहम ज़िल कुर्बा, वो किस तरह से ज़िल कुर्बा को खुम्स अदा करते थे? क़ाल सलक बिही सबील अबी बकर व उमर, वो उसी तरह करते थे जैसे अबू बकर उमर करते थे। तो जाकिर साहब अगर अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया तो अली ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो तो उसी तरह से कर रहे हैं। फिर आखिर में नतीजा निकालता है, आखिर में इनका आलिम अस्करी साहब नतीजा निकालते हैं, कहते हैं तदुल्लना हाज़िही रिवायात, ये रिवायत इस तरफ दलालत करती है तमाम रिवायतें, अन्नल इमाम अली लम युगय्यिर शैअन मिम्मा फ़अलूहु क़ब्लहु फ़िल खुम्स व तरकतिर रसूल, कहते हैं कि भाई इमाम अली ये बातें दलालत करती हैं कि हजरत अली ने खुम्स के मसले में कुछ भी बदला नहीं, जिस तरह अबू बकर ने किया वैसे ही करते थे। तो अगर अबू बकर ने नहीं दिया तो इसका मतलब अली ने भी नहीं दिया। ये तो आपका अपना आलिम गवाही दे रहा है हजरत, अब क्या हो गया? वलम यकुन लियस्तति अन युगय्यिर शैअन, और वो इस बात पे इस्तिताअत नहीं रखते थे कि वो कुछ बदल सकते। भाई अबू बकर, उमर, उस्मान के सामने विलायत तकवीनिया फारिग हो गई थी। अच्छा, फिर मजीद अब मैं एक आइटम बॉम्ब देने जा रहा हूँ। जुनैदुर रहमान साहब, वक्त कितना बचा जरा वो बताएं। जी आपके बचे 16 सेकंड। कोई बात नहीं, फिर तो मजीद जाकिर साहब को वक्त देना होगा। 16 सेकंड है, ये उनको दे दें, कोई हर्ज नहीं, ठीक है? चलो ठीक है जी। सैयद शहबाज उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलागुल मुबीन जनाब ज़हरा को बताया नहीं बताया, जवाब नहीं आया। खिफ्तु मवाली, जवाब नहीं बताया। कहा कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास को पता था, मैंने कहा वो तो उनको काज़िबन गादिरन आसिमन खाइनन समझ रहे हैं, उसका जवाब नहीं बताया, वो तो मिरास का मुतालबा करने गए हुए हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सल्फ़ी मज़हब में, ये अहले हदीस मज़हब मुजस्समा के मज़हब में कहा कि इनकी अकल काम नहीं करती थी, जवाब नहीं आया। हज़रत अली को भी कुरान का पता था या नहीं पता था? वो तो अपनी बीवी की मिरास का मुतालबा करने गए हुए हैं। हज़रत अब्बास अपने भतीजे से मिरास का मुतालबा करने गए हैं जो उनको मिलनी थी, उनको कुरान का नहीं पता था। पता किसको था? इन लोगों को जिनको खुदा का नहीं पता। अब इन्होंने जनाब वो बार बार सदक़ात वाली रिवायत पढ़ रहा है, वो भी अधूरी पढ़ रहा है, पूरी क्यों नहीं पढ़ते? अब ये देखिए, अल काफी के अंदर रिवायत है कि सअलतुहु अनिल हितान सबअ अल्लती कानत मिरासा रसूलिल्लाह फातिमा अलैहि सलाम, वो मिरास की बात हो रही है। और आगे क्या फरमाया? ला इन्नमा कानत वक्फन, ये वक्फ था। किसके लिए वक्फ था? किसके लिए वक्फ था? आगे रिवायत क्यों नहीं पढ़ी? चोरी की आदत नहीं की ना, आदत नहीं जाएगी। आगे सुने रिवायत पूरी, मैं सुनाता हूँ इन बेचारों को। मैंने कहा ना, ये स्टिकर उठा के जब मुनाजरे करेंगे इंटरनेट से तो यही होगा। इन्नमा कानत वक्फन बकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि याखुदु इलैहि मिनहा, उससे लेते थे मायुनफिकु अला माअज़ियाफ़ि, अपने मेहमानों पे खर्च करते थे और दीगर मामलात पे खर्च करते थे। फलम्मा कोबिदा जाअल अब्बास, जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए, हज़रत अब्बास आए, उन्होंने मुखासमा किया जनाब ज़हरा से। फशाहिदा अली अलैहिस्सलाम वगैरहु अन्नहा वक्फुन अला फातिमा, अन्नहा वक्फुन अला फातिमा। सल्फी क्यों नहीं पढ़ाइए? डंडियां दूसरी डंडी, ठीक है। वक्फुन अला फातिमा का तर्जुमा करो, क्या है इसका? वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वक्फ थी चीज़ें। अब मुझे बताओ, वहाँ पे मिरा हमने तो कहा है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो यहाँ पे फदक दिखाओ मुझे, फदक तो जनाब ज़हरा को अता कर दिया, लेकर आते कि फदक किधर है? फदक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया, और ये जो 7 हवायत सबआ थी ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वक्फ थी। अबू बकर उमर ने क्यों नहीं दिया? अबू बकर क्यों इसको खा गया? अच्छा, फिर इसने आगे रिवायत पढ़ी। अब ये देखिएगा, ये को डंडी हम इसकी दिखाते हैं, इसने को डंडी मारी है जी जी। वो रिवायत इसने अधूरी पढ़ी, टुकड़े टुकड़े पढ़ता है और अपनी दलील बनाता है। आकार वाली में वो बीवी, और इस बेचारे को ये नहीं पता था बीवी और बेटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बीवी वाली रिवायतें पढ़ा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। अब ये सुनेगा जो मौला इस्लाम से खुम्स की अबू बकर का दिफा करने आया, ये असल में आपकी आवाज कंटिन्यू होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, वो स्पीड में जाती है, फिर गायब हो जाती है। मैंने टाइम रोक दिया है। अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज आप बताएं, मेरी प्रॉपर आ रही है? मैं थोड़ा सा बोलता हूं ताकि पता चले आवाज ठीक आ रही है, कोई मुझे जी आवाज सही है। हाँ जी। तो इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि मुझसे पहले जो खुलफा गुजरे हैं उन्होंने रसूल की सुन्नत को बदला, और अब कहा कि अगर मैं उनको बदलता हूं तो क्या कहा कि हव्वलतुहा इला मवादिहा, मैं उनको उनकी जगह पर लेकर आता हूं जिस तरह रसूल के ज़माने में थी, तो ये लोग मुझसे जुदा हो जाएंगे, मेरे पास सिर्फ थोड़े से लोग रह जाएंगे। और कलीलुम मिन शियाती अल्लज़ीना अरफ़ू फ़ज़ली, उनमें से क्या है? वरदतु फ़दकन इला वरसत फ़ातिमा, कि फदक को वापस पलटा दूं। उसके बाद क्या है? अनफस्तु खुम्सर रसूल कमा अंज़लल्लाहु व फ़रदहु, कि मैं खुम्स को वैसे ही नाफिज करूं जैसे रसूल नाफिज करते थे। हाँ जी, ये तो आपकी उस रिवायत का जवाब हो गया जो आपने डंडी मारी। अब मुझे उसका जवाब देना, सुन्नी किताब का जवाब दें कि हज़रत अबू बकर ने ज़वील कुर्बा को खुम्स नहीं दिया। अब देखें सुनन अबी दाऊद के क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दें। अब यहाँ पर क्या कहते हैं इनके शारे सुनन अबी दाऊद, कहते हैं कि फिल हदीस दलीलुन, इस हदीस में ज़वील कुर्बा के हिस्से की साबित होने की दलील है, और इसमें है कि अबू बकर ने उन्हें हिस्सा नहीं दिया था।
ابو بکر نے حصہ نہیں دیا تھا؟ اس کا جواب نہیں دے رہے. اور قرآن مجید کہتے ہیں کہ ان کا ذوی القربہ کا حصہ ہے. قرآن مجید کی مخالفت کرنے والا ان کا خلیفہ. صرف ایک جگہ پہ نہیں, جناب زہرا کو فدق نہیں دیا, خمس خیبر نہیں دیا, اور قرآن مجید کی آیات کی مخالفت کی. ایک جعلی حدیث پڑھی جس کے اوپر غضبت فاطمہ, حضرت زہرا ابو بکر کے اوپر غضبناک ہوئی ہیں, وہ رسول کی حدیث ہی نہیں تھی. کوئی جواب ہمارے یہ موصوف نہیں دے رہے. پھر کہہ رہے ہیں وہ گندر والی جو میں نے بات کی ہے, گندر والی. بھائی وہ جو آپ نے گندر والی بات کی ہے نا, وہ ہے کہ وہ گندر چھوڑ کر جاتے ہیں وراثت میں. میں جو پیش کر رہا تھا پہلی چیز یہ ہے, وہ تو واطد القربہ حق کا ہو, اس کا کیا تعلق ہے پہلے گندر سے, یہ بتاؤ. اس کا جواب کون دے گا؟ یوں اخبار رضا کی روایت کا کہ جناب زہرا کو فدق ہبا کر دیا. ارے سمجھ نہیں آئے گی بھیا, ایسے سمجھ نہیں آئے گی, یوں کرتے رہو گے سمجھ نہیں آئے گی, اور جواب بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ڈنڈیاں مارو گے, پہ کام چلاؤ گے تو جواب نہیں آئے گا. اب مجھے 30 سیکنڈ میں سوال دوہرا دوں. جنید الرحمان صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال خفت موالی کا جواب نہیں آیا. واطد القربہ حق کا یوں اخبار رضا سے جناب زہرا کو فدق ہبا کیا, شیعہ سنی مسند ابی اعلی مسلی, جواب نہیں آیا. میں نے کہا واطد القربہ حق کا پہ رسول اللہ سے صحیح روایت بیان کر دیں کہ یہ کس کے متعلق ہے, جواب نہیں آیا. میں نے کہا خفت الموالی میں جواب دے دیں کس چیز سے ڈرتے تھے, اور وہاں پر جو وراثت ہو رہی ہے اس کے اوپر رسول اللہ کی صحیح حدیث پیش کر دیں, جواب نہیں آیا. انہوں نے عقار سے پیش کی کہ جناب وارث نہیں ہوتی خواتین, وہ بیٹیوں کی بات تھی, وہ بیویوں کی بات تھی, بیٹیوں کی نہیں تھی. جھوٹ کیوں بولا مولوی صاحب نے, اس کے اوپر معذرت کریں. اس کے بعد میں نے ابو بکر صاحب نے سنن نبی داؤد میں خمس نہیں دیا, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ابو بکر صاحب خمس بھی ہڑپ کر کے بیٹھ گئے فدق کے ساتھ ساتھ, قرآن کی مخالفت کی. جواب دیں بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکر صاحب نے ایک بات کہی کہ حضرت علی اور حضرت عباس گئے تو تھے ابو بکر صدیق کے پاس میں فاطمہ کو ان کا حق دلانا. ٹھیک ہے, تو اس روایت کو ذرا پھر سے یاد کر لیں جو میں نے ان کو سنائی تھی. یہ شاید بھول گئے ہیں, کوئی بات نہیں, دوبارہ سنا دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ملاحظہ فرمائیں, فرو الکافی ہے. ٹھیک ہے, راوی پوچھتا ہے امام ابو عبداللہ جعفر صادق سے عن رجلین من اصحابنا, جیسے کہ دو آدمی ہیں, جیسے علی اور عباس لے لیں بھائی, دو آدمی ہیں نا. ٹھیک ہے, بینہما منازعۃ فی دین و میراث, میراث کے اندر مسئلہ آیا. فتحاکم الی سلطان, ایک سلطان کے پاس مسئلہ لے کر گئے, جیسے ابو بکر یا عمر کے پاس لے کر گئے. ٹھیک ہے, یحل ذلک, کیا یہ حلال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا من تحاکم الی الطاغوت, جو طاغوت کے پاس مسئلہ لے کر جائے, فحکم لہ, اور اس کے حق میں مسئلہ فیصلہ کر دے, فانہ یاخذ سحتا, تو وہ حرام کا مال لے رہا ہے. بھائی حرام کا مال لینے کیوں چلے گئے ولایت تکوینیہ والے, کیوں چلے گئے بھائی؟ ذاکر صاحب اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, تو کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ لأنہ اخذ بحکم طاغوت, کیونکہ طاغوت کے امر سے وہ لے رہے ہیں نا, اور اللہ تو حکم دیا ہے ان یکفر بہ, کہ طاغوت کا انکار کر دے. ٹھیک ہے ذاکر صاحب. پھر مزید فرماتے ہیں ایو مؤمن قدم مؤمنا, اسی یہ فرو الکافی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور میراث العقول فی شرح اخبار الرسول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 کے اوپر حکم صحیح کا. ٹھیک ہے, کہ جو مومن دوسرے مومن کو کسی مسئلے کے اندر قاضی کے سامنے پیش کر دے یا سلطان کے سامنے پیش کر دے, اور وہ کیا کہتے ہیں فقضى علیہ بغیر حکم اللہ, اور اللہ کے سوائے کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرتے, جیسے کہ ان کے مذہب میں ابو بکر عمر کرتے ہیں, فقد شرکہ فی الاثم, تو گناہ میں وہ شریک ہو گیا. اب وہ جو معصوم الخطا ہے, گناہوں سے پاک ہے, وہ گناہ میں یہاں شریک ہو رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے حضرت؟ پھر مزید انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ وقف ہے, اور جو وہ میں نے حدیث پیش کری تھی نا صحیح, وہ کیا کہتے ہیں 7 زمینوں والی. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے سوال کا جواب کیا دیا کہ وہ وقف ہے, تو مراد کیا ہوئی وقف؟ حضرت غور نہیں کیا, سوال میراث کا ہوا تھا. جب سوال میراث کا ہے تو جواب میں داخل ہونا چاہیے نا, کہ میراث کے اندر فدق داخل ہونے کا. نہیں میراث وراث کچھ نہیں, وہ وقف ہے. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ وہ 7 زمینیں ہیں. جب سوال میراث کا ہے تو جواب میراث کا ہونا چاہیے تھا نا. اور پھر مزید میں نے ایک بات آپ سے لگاتار, اچھا ایک بات یہ جو بار بار دہرا رہے ہیں کہ وہاں پہ مراد کیا ہے؟ حضرت آپ سید ہیں, محرم کے اندر بہت ہنس رہے ہیں, شیعہ معاف نہیں کریں گے. شیعہ معاف نہیں, کیسے سید ہو یار. اچھا مزید انہوں نے فرمایا کہ زوجہ کی بات ہے, وہ جو عورت میراث کا حصہ نہیں لے سکتی, فقط زوجہ کی بات ہے. انہوں نے غور نہیں کیا, اس کے اندر متعدد روایات ہے, بعض میں زوجہ کا حکم ہے اور بعض میں پورے نساء کا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب نساء کے اندر بیٹی بھی آئے گی, ماں بھی آئے گی, پھپھی بھی آئے گی, چچی بھی آئے گی, سب آئیں گی. جب نساء کی بات ہے, زوجہ کا حکم الگ سے ہے. یہ چھپ کے اپنی جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, ہنس کے اپنی جو آپ یوں کہہ لیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ادھر رو کے ادھر ہنس کے, بس بات ختم ہو گئی. اچھا مزید میں آپ کو بتاتا ہوں, ابن عثیمین کی بات کر رہے ہیں, اہل حدیث کے سامنے بیٹھے ہیں نا, قرآن و حدیث دلیل ہے بھائی. یہ پہلی بات. اور ابن عثیمین کی آپ نے کوئی عبارت ویسے بھی نہیں پڑھی تھی, آپ بس ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, آپ بہت سی روایتیں آپ ہوا میں نکل جا رہے ہیں, باتیں اس کا صرف مفہوم بیان کر کے. ٹھیک ہے, اور مزید اگر آپ پڑھ بھی دیں تو اس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث ہے. یہ بات آپ کو معروف ہے, ہم اصولی نہیں ہے نا بھائی. ہم اصولی نہیں ہے بھائی. اچھا مزید اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایٹم بام کی طرح. ٹھیک ہے, ایٹم بام کی طرح مال فئی کو شیعہ مذہب کے مطابق فدق عطا کر دینا, یا فئی کو مال فئی کو ہبا کر دینا, یہ حرام ہے. مال فئی کو ہبا کر دینا یہ حرام ہے. اب میں وہ پیش کرنے لگا ہوں, شاید بہت سے لوگ چوک جائیں. یہ کتاب الکافی جلد نمبر 7 ہے, یعنی فروع الکافی صفحہ نمبر 54 ہے, شیخ کلینی صاحب کی. فرماتے ہیں یہ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النصر بن سوید عن یحییٰ بن عمران عن ایوب بن عطیہ
راوی کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا، قسم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کی تقسیم کری، مال فی کی تقسیم کری، فاصاب علی علیہ السلام ارضا، حضرت علی کو ایک زمین مل گئی اس میں سے، فاحتفر فیها عینا، ایک اس میں سے چشمہ پھوٹا، فخرج ماء ينبع في السماء، آسمان تک کے پانی اس کا اچھل رہا تھا، فجاء البشیر یبشر، ایک خوشخبری دینے والا علی کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے باغ میں تو ایسا ہوا ہے، فقال علی بشر الوارث، یہ جو خوشخبری ہے تو وارث کو دی جاتی ہے، مزید کیا فرمایا، اب آپ غور فرمایا ذاکر صاحب، اس کا جواب تو آپ کبھی پچھلے پہ جواب نہیں دیا، ہی صدقۃ بتۃ بتلا، انہوں نے فرمایا مال فی جو ہوتا ہے خالص صدقہ ہوتا ہے، اور پھر مزید کیا فرمایا، اب ایٹم بم مسئلہ ایٹم بم تو لا تباع، مال فی جو ہے نہ بیچا جائے گا، ولا توہب، ہبہ بھی نہیں کیا جائے گا، ولا تورث، اور نہ وراثت میں لیا جائے گا۔ اب ذاکر صاحب وراثت بھی گئی، جو دو دعوے کر رہو، ہبہ بھی گیا وراثت بھی گئی، اور پھر مزید اس نے کیا فرمایا، مزید امام صاحب کہتے ہیں حضرت علی امام اول ولایت تقوینیہ والے کہتے ہیں فمن باعها او وهبها، جو اس کو بیچ دے یا ہبہ کر دے، فدق کو جو ہبہ کر دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو فدق کو ہبہ کر دے، مال فی کو ہبہ کر دے، اللہ کی اس پہ لعنت، لوگوں کی اس پہ لعنت، اور فرشتوں کی اس پہ لعنت۔ ذاکر صاحب کیا نبی آپ کے مذہب میں لعنتی ہیں؟ ہے جی، فی کا مال جو ہبہ کرے نہ اس کو ہبہ کیا جائے گا، امام اول فرما رہے ہیں انکار کرو گے تو کفر ہے، اور قبول کرو گے تو کفر ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کو تم لعنتی کہہ رہو پھر اب کوئی راستہ نہیں بچا ذاکر صاحب، کوئی راستہ نہیں بچا، مال فی جو ہوگا نہ بیچا جائے گا نہ ہبہ کیا جائے گا، اور جو کر دے ہبہ وہ لعنتی ہے، امام اول فرما رہے ہیں، الکافی کی روایت ہے۔ اب کوئی جواب نہیں حضرت، اور اس سے پہلے جو آپ روایت بار بار کہہ رہے ہیں میں نے روایت پیش کری، سند کا پڑھی، آتی ذل قربہ حق، کوئی سند آپ نے پڑھی ہے؟ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں آپ، اس کے جرا کریں، جب سند نہیں پڑھو گے تو جرا کس بات کی کریں، یہ ایک بات ہے۔ پھر مزید آتی ذل قربہ حق میں نے تفسیر پیش کری تھی، تفسیر الامثل سے، یہ شیرازی صاحب کی، وہ کہہ رہے ذل قربہ سے مراد ائمہ ہے اہل بیت کے، آپ کے مذہب میں فاطمہ امام ہے کہ شروع سے سوال کر رہا ہوں کہ جو بھی حق ہے زمین کا، تمام زمین ہے، چاہے وہ فری ملی ہو، بس 10 سیکنڈ مزید، ٹھیک ہے، ہاں، جو بھی زمین ملے چاہے انفال میں ملے یا فری میں ملے، قوم عطا کر دے، جیسے فدق تھا تو وہ امام کی ہوگی، فاطمہ امام نہیں، اور پھر مزید یہاں پہ بھی وہی حکم مل رہا ہے حضرت، بس جی سید شہباز اصفہانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو روایتیں سمجھانی پڑیں، کہتے ہیں طاغوت والی روایت پڑھی، اس کا جواب نہیں دیا۔ بھائی طاغوت سے فیصلہ نہیں کروایا جائے گا جب طاغوت خود ہی غاصب ہو۔ اب جنید الرحمان صاحب قاضی بھی ہیں اور میری زمین بھی ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں۔ جنید الرحمان صاحب میں آپ کے پاس جاؤں، آپ رسول کی مسند پہ بھی غصب کر کے بیٹھے ہیں، اور ویسے میرے زمین مال بھی غصب کر کے بیٹھے ہیں، تو میں جو غصب کر کے جائے گا اس سے لینے جاؤں گا یا کریانے والے کے پاس جاؤں گا؟ ان لوگوں کو بلاغ مبین کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا یا حضرت علی جو یہ لوگ گئے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ غصب کر کے بیٹھے تھے، وہ خود غاصبی تھے بھائی، طاغوت غاصب تھا، اس بیچارے کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، کہتے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ روایتیں جو ہے نا، یہ سپاہ صحابہ کے وہ جو چھوٹے چھوٹے چوہے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ ان سے لے کے پڑھ رہے ہو بھائی، دوسروں سے اٹھا کے پڑھ رہے ہو۔ اچھا پھر کہتا ہے جنید الرحمان، اس بڑی اچھی بات کی جنید الرحمان صاحب، اس نے کہا کہ جی ابن عثیمین کی بات آپ عبارت تو پڑھ نہیں رہے، ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ حدیث پڑھی ہے اس نے کوئی؟ واقعی ذل قربہ پہ کوئی حدیث پڑھی ہے رسول سے؟ ان والی کا جواب دے کہ حدیث پڑھ رہا ہے کوئی؟ میں نے کہا کہ وراثت پہ کوئی حدیث پڑھتے ہے، رسول کی کوئی حدیث پڑھتے ہے یار، یہ بندہ اہل حدیث نام رکھا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، رسول سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ بھائی میں مناظرے کا، جنید الرحمان صاحب قسم ہے مجھے اس پانی کے گلاس کی، اگر یہ بندہ رسول سے ایک صحیح حدیث پڑھ دے گا نا، میں مناظرہ وہیں پہ اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ رسول سے حدیث پڑھ دے، کہتے ہیں جی میں نے کہا یہ مجسمہ ہے، اہل حدیث نہیں ہے، ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے، حدیث کی طرف صحیح۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقف والی روایت پڑھی، اس نے کہا جی وہ جناب اس میں میراث کا تو ہونا چاہیے تھا، میراث ہے نا بھائی، روایت کیوں نہیں ٹھیک پڑھتے؟ چیٹ جی پی ٹی سے ترجمے کرواؤ گے تو یہی حال ہوگا، اس میں وقف کا بھی ہے۔ کیا ہے کہ سوال کیا ہوا، کانت میراث رسول اللہ و آلہ لفاطمہ فقال لا، میراث کی نفی کی، انما کانت وقفا، میراث کا جواب دے کے کہا یہ وقف ہے، وانہا وقف علی فاطمہ، جواب دیا۔ اس بیچارے کو روایت بھی سمجھ نہیں آتی بھائی، میں نے کہا تھا نا ان لوگوں کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ ابے بھائی جو اللہ کو گنگرالے بالوں والا پپو قسم کا خدا، لونے قسم کا خدا مان کے بیٹھے، ان سے کیا توقع کریں گے؟ اب اس نے پھر کہا کہ جی جناب، ہاں آخر میں اس نے ایک روایت پڑھی الکافی سے، روایت ذرا دیکھیے گا، میں وہ آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں، وہ بھی اس بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں قسم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفی فاصاب علی، اب آگے پڑھ رہا ہے کہ فے جو ہے نہ وہ ہبہ ہوتا ہے نہ وہ میراث میں جاتا ہے، تو مولا علیہ السلام کو کس عنوان سے دیا ہے بتاؤ؟ وہ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسا بھائی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ مولا علی علیہ السلام نے المال فے جو مولا علی کے حصے میں آیا، اور اسی مال فے کو واتی ذل قربہ حق کا ہو جناب زہرا کو دیا، میں نے عیون اخبار رضا کی، اور یہ کہتا ہے جی وہ سند نہیں پڑھنا، میں سند پڑھ دیتا ہوں، کہ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اچھا جی آ جائیں سند ہماری روایت کی حضرت آپ کی روایت کی پڑھوں گا، آپ کی روایت کی پڑھوں گا، اس پہ ابھی گھنٹہ مناظرہ کریں گے، ابھی تو جانا نہیں ہے۔ مسند ابی یعلا موسلی، ٹھیک ہے جی، روایت کیا ہے کہ علی الحسین بن یزید الطحان
علی کیا ہے جی فضیل عن عطیہ عن ابی سعید بن خثیم عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید کہ لما نازلت هذه الايه واتذ القربى حقه دعا النبی فاطمہ وعطاها فدق. یہ اس کی سند ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں سارے سلفی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں, اس کی سند کے راویوں پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. بلکہ جنید الرحمان صاحب 1 گھنٹہ اضافہ چھوڑیے گا, اس روایت پہ ہم نے آج بحث کرنی ہے. اب دیکھیے گا جنید الرحمان صاحب ہبا اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں, ہاں اسکرین پہ شیئر کر دیں گے, مزہ آ جائے گا. اسکرین پہ شیئر کر دیں, مزے ایسے دیں گے آج ان کو مزہ نہیں آئے گا نا. مسئلہ یہ کہتے ہیں ہنس کیوں رہے ہیں محرم میں, آپ ہنس رہے ہیں بھائی ظاہری بات ہے. آپ کوئی آگے اس طرح کی کچی مارے گا تو ہمارا ہنسنا بنتا ہے نا بھائی. جی اپنا کیا نام ہے آپ کا جنید الرحمان صاحب, شو ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے, بسم اللہ کیجیے. یہ روایت آپ کی اسکرین پہ ہے کہ ان ابی سعید الخدری, سعید خدری صحابی رسول فرماتے ہیں لما نازلت هذه الايه واتذ القربى حقه دعا النبی فاطمہ وعطاها فدق. آج نبی کے اس کام پر اعتراض وہ سلفی کر رہے ہیں, ان کو ماننے والے جنہوں نے اس وقت رسول اللہ پہ اعتراض کیا تھا, تو ان کا بنتا ہے جناب اعتراض کرنا. اب جنید الرحمان صاحب میرا دعویٰ کیا تھا, خمس ابو بکر صاحب نے نہیں دیا, جواب نہیں. وہ قرآن مجید کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کی مخالفت کر کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیا. خفتم مواری کا جواب نہیں دیا. بلاغ المبین کا میں نے کہا جواب دیں. بلاغ المبین رسول کا کیا تھا کہ جو مخاطبین تھے اس حکم کے, جناب زہرا, جناب عباس, حضرت علی, اہل البیت کو بتایا نہیں بتایا. ایک روایت پیش کرے یہ بندہ نہیں کر پا رہا. میں پہلے مناظرے میں جو میں نے مناظرے کی ابتدا میں رکھی تھی, مزید کی مثالیں دیتا رہا, جس کا میں نے اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا بعد میں انڈیا میں جو اس کی ہونی ہے, اوئے ہوئے جو اس نے کلپ بنوانے ہیں. پھر کہتے ہیں آخری جواب سنیں, کہتے ہیں النساء میں زوجہ بھی آتی ہے. بھائی تم النساء میں مجھے بیٹی کی روایت دکھاؤ نا, بیٹی کی روایت دکھاؤ. میں نے زوجہ کی روایت دکھائی ہے. کو یہ نہیں پتا کہ عام کے بعد جب خاص آ جائے تو وہ عموم اپنے عموم پہ باقی نہیں رہتا. عام کے بعد سلفی صاحب عقل, یہ چیزیں عقلی ہیں, اس سمجھنے کے لیے روایتیں سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. ابے بھائی جن کا خدا جہنم میں ٹانگ ڈال کے کرسی پہ چاچا کروا رہا ہوں, ان کو کیا عقل ہے. اب مجھے جنید الرحمان صاحب سوالات دوہرا رہا ہوں, ہاں میں سوالات دوہرا رہا ہوں, 30 سیکنڈ دیجیے گا, آخر تک دوبارہ ٹائم دیجیے گا اس کو. پہلا سوال, ابو بکر صاحب نے خمس ہڑپ کیا, جواب نہیں دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں جواب دینا بھائی, کیوں مخالفت کی رسول کی, جواب نہیں دیا. اس کے بعد میں نے کہا خفت الموالی کا جواب دیں, جواب نہیں دیا. واتذ القربى پہ رسول سے حدیث نہیں دیا. انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی, رسول سے حدیث نہیں دیا. کوئی اہل حدیث ہے ہم, کوئی جواب نہیں دیا موصوف نے. بلاغ المبین کا جواب بالکل نہیں دیا. اس کے بعد جناب موصوف نے پیش کیا کہ لا یرثنا من العقار شیئا, اس میں بیٹی دکھائیں مجھے, کسی روایت میں بیٹی دکھائیں کہ بیٹی کو نہیں ملے گا زمین جائیداد کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا, اس کا جواب نہیں دیا. واتذ القربى میں نے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے بی بی کا حق کے فدق جو ہے وہ ہبا کے عنوان سے بھی ثابت کیا, وراثت کے عنوان سے بھی ثابت کیا, دونوں عنوان سے ثابت کیا. کسی ایک کا رد سلفی سمیت آپ اور مناظر, میرے لیے کوئی اچھا مناظر ڈھونڈ کے لائیں جنید الرحمان صاحب, کوئی سنی پڑھا لکھا مناظر لے کے آئے, فدق رکھے موضوع, اور تمام سلفیوں کو اہل سنت کو چیلنج ہے میرا کہ آ کے فدق پہ حضرت ابو بکر کا دفاع کر کے دکھا دے. فدق خمس خیبر اور اس جعلی حدیث پہ جو انہوں نے پڑھی ہے